سب سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کی طرف آؤں، جب یہ ویڈیو چل رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ بہت سے بچوں کی، جب ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کریں گے ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے، تو یہاں پر میں نے بہت سے باپ ایسے دیکھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے بہت سے چہرے ایسے دیکھے جو اس ویڈیو کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے اور وہ پریشانی اور یاسیت اور افسردگی کا شکار ہو رہے تھے. اور یہ ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ حال ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ان باپ کو، ان والدین کو یا والد کو ان کے بچوں سے ملایا جائے گا تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. تو یہاں پر آج کا جو ٹاپک ہے یا پھر جس کنسرن کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک اس لیے بھی ہے کیونکہ آج سے پہلے اس کے اوپر بات نہیں کی گئی ہے اور ہم نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. اور ہم نے اس کو، اگر کسی شخص اس کیفیت سے گزرا ہے تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ اس باپ کا مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کو ہم نے سماجی مسئلہ نہیں سمجھا، اس مسئلے کو ہم نے نفسیاتی مسئلہ نہیں سمجھا، اور ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کے معاشرتی جو پہلو ہیں وہ کیا کیا ہیں. اور جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو ایک بچے کی شخصیت سے لے کے، ایک باپ کی شخصیت سے لے کے ایک معاشرے تک کو تباہ اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور ایز اے سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں سٹوری کو ذرا شروع سے شروع کروں گی، جہاں پر ایک بچہ اس دنیا میں نہیں آتا. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اور وہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس میں ماں کا بھی رول ہوتا ہے اور اس میں باپ کا بھی رول ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ پروڈکٹ اس دنیا میں آ جائے تو ہم باپ کا حصہ چھین لیں؟ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جہاں پر ہم اس بچے کو، بالکل آئسولیشن کی بات ہم کر رہے تھے، ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں، جبکہ وہ جو شخصیت ہے یا وہ بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ ایک بائی پروڈکٹ نہیں ہوتا. تو ہم کیسے ان سے حق چھین لیتے ہیں، ہم کیسے ان سے باپ ہونے کا اختیار چھین لیتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے اور ایک یہ المیہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ باتیں کی جاتی ہیں، وہ یہ باتیں ہیں کہ جو بیٹی ہے اس کی پرورش کے اندر جو باپ کا رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں. اور جب وہ بیٹیاں اپنے سر پر اپنے باپ کو نہیں دیکھتی ہیں تو وہ نفسیاتی طور پہ جس کشمکش کا شکار ہوتی ہیں وہ ایک الگ سٹوری ہے. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ مائیں اگر بہتر طریقے سے پال سکتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر بیٹوں کی پرورش بیٹیوں سے بھی مشکل ہے. کیونکہ میں ایک ایسے منشیات اور نفسیات کے ادارہ چلا رہی ہوں جہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچے جو بروکن فیملیز سے ہیں، وہ بچے جو صرف ایک باپ پال رہا ہے یا صرف ایک ماں پال رہی ہے، وہ ذہنی طور پہ بہت سی نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. اور آج ہم یہاں پر مجھ سے شیئر کیا گیا ایک یونیورسٹی کا ڈاکومنٹ جس کے اوپر 18 نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں لکھا گیا تھا. اور یہ 18 نفسیاتی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جو شاید ہم میں سے کسی کو ایک بھی لگ جائے تو ہم ذہنی طور پر اس قابل نہ ہو کہ ہم یہاں پر بیٹھیں اور ہم بات کر سکیں. اور وہ بچہ جو ایک وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ابھی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی مائنڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ایک پروسیجر سے گزر رہا ہے جہاں پر وہ سیکھ رہا ہے. وہ بچہ جب اس معاشرے میں آتا ہے اور وہ اس طریقے کی سچویشنز کو فیس کرتا ہے تو وہ ان 18 قسم کی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے اندر ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی اور سوشل آئسولیشن، اور پھر کنڈکٹ ڈس آرڈر ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے اندر بچے نیگیٹو کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ضد میں چلے جاتے ہیں، وہ نہ ماں کے رستے پہ چلتے ہیں نہ باپ کے رستے پہ چلتے ہیں، وہ اپنا رستہ خود بناتے ہیں اور وہ پھر ایڈکشن کی غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. صرف باپ کا یہ کیوں حق ہے کہ وہ صرف اس کو خرچہ دے؟ باپ ہے وہ کوئی ATM مشین نہیں ہے کہ صرف اس نے اسپانسر کرنا ہے بچے کو. جہاں پر وہ اگر اس کو اسپانسر کر رہا ہے ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے باقی رائٹس کو بھی ہم نے نظر انداز نہیں کرنا ہے. اور یہ جو وزیٹیشن کا جو بھی پروسیجر ہے، اس کو لا ہے ہمارے پاکستان میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور میرا یہاں پر آج یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سائیکولوجیکل ویل بینگ بچے کی دیکھنی چاہیے اور اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچہ جو جیلوں میں اور ایسے مقامات پر اپنے باپ سے ملے گا تو وہ یا تو اپنے باپ کو بھی مجرم سمجھے گا، اور جیسے کہ ابھی ایک بھائی نے اس ویڈیو کے اندر کہا کہ میں کوئی قیدی نہیں ہوں، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ گار نہیں ہوں، لیکن کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو یہ واقعی ایک بات ہے کہ جو اس کے دل سے نکل رہی ہے کہ وہ ایک باپ ہے، اس کو باپ سمجھا جائے، اس کے احساسات کی، اس کے جذبات کی قدر کی جائے، اور اس کو وہ اختیار دیا جائے جو اس کو اسلام نے دیا ہے، جو معاشرے نے اسے دیا ہے، جو اس بچے کے اوپر اس کا حق ہے.